یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند انتہائی توجہ و عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وصحابہ یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے۔ آواز آ رہی ہے بھی سارے ہوں؟ وہ جو 12 احباب بیٹھے ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، اور وہ محبت کیسی ہے؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے واد۔ انے واد کا کیا مطلب ہے؟ اس دا معنی کی ہے؟ انے واد کا مطلب یہ ہے کہ پھر کتاباں پڑھ کر اسی حضور دے نال پیار نہیں کرنا، اور اب مولوی آئے گا وہ تقریر کرے گا پھر آپ کو سنائے گا پھر تسی حضور دے نال پیار کرو گے۔ ہم نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، بس اب جیسا ہمارا جی چاہے گا حضور کے ساتھ پیار بھی کریں گے، عشق بھی کریں گے اور اس کا اظہار بھی کریں گے۔ محبت انے واہ، کبھی بھی دین کے بارے میں بات نہیں سننی، صحابہ کے بارے میں نہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں نہیں، دلیلوں میں تحقیقوں میں کتابوں میں نہیں آپ نے جانا۔ ہمارے لیے بات اتنی کافی ہے، کوئی بندہ ایک گل کرے نا جناب جی آپ نے باہر جھنڈیاں کیوں لگائی اور یہ لائٹیں کیوں کی، چراغاں کیوں کیا، یہ مساجد آپ نے کیوں سجائی، گلے محلے بازار کیوں سجائے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یار ساڑا بس نہیں چلتا، جو ساڑا بس چلے نا اسی حضور دے نام دے پوری دنیا ہی سجا دئیے۔ یہ ہے محبت انے واہ، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے انے واہ۔ تو یاد رکھو کہ جن مالک و مختار کی وجہ سے سب کچھ بنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آج اسی کسی دنیا دار دی گل کس طرح مان لئیے؟ آج دین ایسا بیان ہوگا کہ جیسا تھانے دار کہے گا۔ بولو جی، دین او بیان کریے جڑا تھانے دار کہے گا، دین او بیان کریے جڑا جیل میں بیٹھ کے ڈی پی او ڈی سی او سانو دسے گا۔ ایسے کیا دین ویسے ہی بیان ہوگا جیسے آقا و مولا فرما گے، بس کسی کا بھار نہیں ہے۔ یہی تو اننے واہ محبت ہے، جب حضور کو دیکھ جو لیا، آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا، حضور کی غلامی کر جو لی، تو بس عقیدہ یہی ہونا چاہیے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور بھید پہ نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بولتے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ محبت کرنی ہے انے واہ، یہ جو کچھ بھی بنا نا یہ حضور کے نور کی وجہ سے بنا ہے، حضور کی نور کا خیرات لے کر بنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ سب سے پہلے کون سی چیز رب نے تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔
آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لو نہیں تھا ولا قلم، اے جابر اس وقت قلم بھی نہیں سی، ولا جنت ولا نار، اے جابر اس وقت جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، ولا ملک ولا سما، اے جابر اس وقت تو کوئی فرشتہ نہ تھا، نہ ہی آسمان تھے، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، اے جابر اس وقت زمینیں نہیں تھی، سورج نہیں تھے، چاند نہیں تھے، ولا جنی ولا انسی، اے جابر اس وقت نہ کوئی انسان نہ فرشتہ، آج کی یاسلہ انسان نہیں، فرشتہ نہیں، جن نہیں، آگ نہیں، پانی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، زمینیں نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، تارے نہیں، یاسلہ ہے کیسی؟ حضور نے فرمایا صرف اور صرف مجھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود، آج جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے نور کا صدقہ ہے، اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آج ایک کلیوں کا کھلنا اور پرندوں کا چہچہانا، یہ چمن، یہ باغ، یہ رنگ و بو، یہ خوشحالی، یہ ہریالی، یہ جنت، یہ دودھ اور شہد کی بہتی نہریں، یا رسول اللہ ساڑھے چہرے سلامت ہے نہیں تو وہ بھی تھوڑے نور دا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود، جو کچھ بھی ہے وہ تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ہو جو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو جو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ پوری کائنات اگر کھڑی ہے تو وہ حضور کی وجہ سے کھڑی ہے، تو آج ملک پاکستان ہے تو حضور کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے جی؟ پارلیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، ایک کو ذرا سے کام کریں۔ ملک پاکستان قومی اسمبلی کی وجہ سے نہیں ہے، صوبائی اسمبلی کی وجہ سے صوبہ پنجاب نہیں کھڑا، صوبہ پنجاب کھڑا تو وہ بھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ملک پاکستان آج اگر ہے تو یہ بھی حضور کے نارائن کا صدقہ، یہ جو کچھ بھی آقا و مولا کی ہی وجہ سے ہے۔ آقا و مولا نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جو کچھ بھی ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے حضور کے نال محبت کرو، اننے واہ محبت کیسی ہے سنے جی۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ایک گھوڑے کا سودا فرمایا۔ کس دا سودا کیتا جی؟ گھوڑے دا۔ اور جس وقت سودا فرمایا نا تو اس وقت وہ گھوڑے دا مالک اور حضور علیہ السلام تنہا تھے، تیسرا شخص کوئی نہیں سی موقع کے اوپر، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دیکھنے والا، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، موقع کے اوپر کوئی موجود نہیں ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرما لیا، قیمت طے پا گئی۔ اس عرابی نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ایک مل مک گیا، ایک قیمت مک گئی، ٹھیک ہے جناب ایک قیمت دیو تو گھوڑا لے جاؤ۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی، چونکہ آپ مدینہ پاک سے تھوڑا سا دور تھے، اپنے حجرہ مبارک سے، کاشانہ اقدس سے، اپنے گھر مبارک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی جاتا ہوں، قیمت لے کر آتا ہوں، تو جتنی بھی قیمت ہے درہم دینار جو بھی قیمت طے پائی ہونی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور گھوڑا میں آپ سے لے جاؤں گا۔ اب جتنی دیر میں آقا و مولا واپس لوٹے نا پیسے لے کے، قیمت لے کے، اتنی دیر اس عرابی بدھو نو جا گھوڑے دا مالک سی کوئی اور بندہ آیا اور مل زیادہ لا گیا، پیسے زیادہ بھر گیا، اس کہا جی میں زیادہ پیسے دیاں گا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے واپس، آقا و مولا نے فرمایا یہ قیمت لیں، گھوڑا دیں۔ او بدنیت ہو گیا، منکر ہو گیا، اس کہا جی آپ نے تو میرے ساتھ سودا فرمایا ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اتنے رقم میں میرا اور آپ کا سودا طے پایا تھا، تو سودا تو ہو گیا، پیسے تو میں لے آیا، قیمت لے تو گھوڑا دے۔ تو اگوں پھر وہ کہنے لگے جناب نہیں، آپ نے تو میرے ساتھ سودا فرمایا ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے نا لوگ جمع کر لیے، ایک تماشا سا برپا کر دیا، اب لوگوں دا ہجوم ہے، بندے ہی بندے اکٹھے ہو گئے، درمیان میں آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، وہ گھوڑا لے کے کھڑا، گھوڑا دیوے نا، کہا جی تسی تے میرے نال سودا کیتا ہی کوئی نہیں۔ اگے نا وہ بندہ ایک گل کر گیا، سنو جی اننے واہ محبت کی ہوندی ہے، سوچ سوچ کے نہیں ہوندی، چون چون یوں یوں نال نہیں ہوندی۔ مولوی کہے حضور دا دین لے کے آؤ، قرآن کا قانون کا نفاذ کرو،
تسی کہو مولوی تے سیاست کر گیا. میں کہا حضور کے دین کے بارے میں حضور کا غلام کوئی لفظ برداشت کرتا نہیں. آگے سے وہ بندہ گل کر گیا, اس کہا جی ٹھیک ہے, پھر آپ کی تو شریعت ہے اور آپ کا ہی قانون ہے, آپ کی شریعت محمدی کے تحت آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ قانون تو آپ کا ہے کہ جدو بھی کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو پھر کیا کرو, گواہ پیش کرو, گواہ دیں. تو بندہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے, گل اس تے مک گئی, تسی گواہ پیش کرو, تسی گواہ لے آؤ. جو موقع کا گواہ تھا جس کے سامنے سودا ہوا, کوئی بندہ گواہی دے دے, میں گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں گا. اب نہ کوئی سننے والا, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ اس موقع پر موجود. اور اب بتاؤ کہ شریعت و آقا و مولا کی, اور اس دنیا میں اس وقت صرف صحابہ موجود تھے نا جن کو براہ راست آقا و مولا نے خود دین پڑھایا, دین سکھایا, شریعت سکھائی, اور ان کا اگر عقیدہ بنایا تو وہ بھی حضور نے. اور پتہ ہے نا کہ دین اسلام میں شریعت میں گواہ کے لیے کتنی سخت شرائط ہیں. تو پھر جدو سارے بندہ جمع ہوئے نا, بندہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے گواہ پیش کرو تو گھوڑا لے جاؤ. تو حضرت صحابی رسول نے حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وہاں سے گزر ہوا. جب آپ نے دیکھے نا بندے سارے جمع نے, آپ نے پوچھے, آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ معاملہ ہے. بندہ منکر ہو گیا اور کہتا جی میں نے تو گھوڑا دیا کوئی نہیں, سودا ہویا کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا. بندہ کہنے لگا جی گواہ پیش کرو. سنو جی یہ ہے محبت انے واہ. جدو اتنی گل پئی نہ کرنا کہ اور بندہ کہتا ہے گواہ پیش کرو, وہاں سے آپ نے نعرہ لگایا. آپ نے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے. موقع دیتے موجود نہیں, سنیا نہیں, ویکھیا نہیں, بن دیکھے انے واہ محبت ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی. آپ نے فرمایا لوگوں سنو, میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا مالک مختار نے سودا فرمایا ہے, سودا فرمایا ہے, سودا فرمایا ہے. جب آپ نے گواہی دی اور سارے لوگوں نے کہا جی گواہ تے آ گیا, اب قیمت ادا کی گئی. اب حضرت خزیمہ نے گھوڑے دی رسی پکڑی تو پھر چلے مدینہ پاک کل. اگے جب جا کے پہنچے نا رستے پھر آقا و مولا ٹھہر گئے. حضور مسکرائے. آقا و مولا نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. حضور نے فرمایا آپ تو موقع کے اوپر موجود ہی نہیں تھے, آپ نے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے گواہی کس طرح دے دی؟ تو پھر آپ نے آگے سے کیا عرض کی؟ ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا کہ رب ہے. یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اٹھنا. آپ نے فرمایا کہ جنت ہوگی, دودھ شہد کی نہریں ہوں گی, حوض کوثر ہوگا, جام کوثر آپ بھر بھر کے ہمیں پلائیں گے. ہمیں پتہ نہیں. آپ نے فرمایا قبریں کھلیں گی, جسم برآمد ہوں گے. یا رسول اللہ اسی تے رب نو منیا تے تہاڈی زبانی منیا. یا رسول اللہ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ سودا فرمایا ہے, کائنات فنا ہو سکتی ہے, جہان غرق ہو سکتے ہیں, زمینیں مٹ سکتی ہیں, آسمان پھٹ سکتے ہیں, لیکن آپ نے فرما دیا سودا فرمایا تو سودا فرمایا ہے. بس لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. آپ بتاؤ کہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ صحابہ سے بہتر شریعت کوئی پڑھا کوئی نہیں. صحابہ نو پتہ ہے کہ کم سے کم دیکھنا سننا موقع کے اوپر ہونا گواہ کے لیے شرط ہے. لیکن عجب بات ہے کہ آپ نے نہ دیکھا نہ سنا, اور آپ کی گواہی حضور نے بھی پسند فرمائی, آپ کی گواہی حضور نے بھی قبول فرمائی, اور آپ اکیلے کی گواہی حضور کے رب نے بھی پسند فرمائی. دونوں بار گاؤں میں جو سی ہے وہ قبول ہوئی نا, تب بھی تو آقا و مولا نے گھوڑا لیا, گواہی پوری ہوئی. لیکن حضور کی شریعت کا قانون آج بھی ادھر ہی ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جناب ایک بندے دی گواہی نہیں, شریعت کا قاعدہ آج بھی ادھر ہی ہے, قیامت تک بھی وہاں ہی ہے. جو رب کا حکم آ گیا, جو حضور نے فرما دیا, گواہ ہوں گے دو. کلا بندہ ہوئے, قسمہ چکے, جو کچھ مرضی کر لے, اکھا نال ویکھے, سارا کچھ ہوئے, لیکن
کم سے کم 2 مرد گواہ، نہیں تو پھر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن جہاں تو ایک اکیلا مرد ہے، ایک صحابی رسول ہے، تو گواہی قاعدہ نہیں بدلا، قاعدہ قیامت تک وہی ہے کہ کم سے کم 2 مرد گواہ۔ ہاں قاعدہ وہاں ہی ٹھہرا، لیکن حضور نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا۔ قاعدہ ادھر ہی ہے، لیکن حضور نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا۔ جب محبت کی تھی نا انوا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ میرا غلام ہے خزیمہ، کلہ بھی گواہی دے گا نا تو اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں رنگیندے محمد، اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں۔ بیٹھیں جی، بس پیسے نہیں پھینکنے کسی نے، اب تو جو بات سنیں ٹھیک ہے۔ قاعدہ ادھر ہی ہے شریعت کا کہ 2 گواہ، لیکن آقا و مولا نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا۔ بن دیکھے محبت ہے نا، انواع محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ اسی تے ہی دین پڑھیا، دین تو یہی ہے، جدو گل آ جائے حضور دی پھر انواع۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام بھی۔ اقبال کہتا ہے عقل والے تو سوچتے ہی رہ گئے، انہاں کتے اج بھی دین سیاست نظر آ رہا، تے میں کہا جے عشق دے رنگے نے او تے بازیاں لے گئے، او تے بازیاں لے گئے۔ عقل والے تو سوچتے ہی رہ گئے تے عشق دے رنگے بازیاں لے گئے۔ وہ انواع محبت کیسی ہے جی، انواع محبت کیسی ہے، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک کتابہ نال اندر کی بات ہے کہ ہم نے اپنے حضور کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، یہ تو اپنی گل ہے نا جی۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا معمول کی سی، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء کی امامت فرمانی، تے رات دی عشاء دی نماز پڑھا جان دے بعد کچھ دیر واضح و نصیحت فرمانا ہے۔ اس کے بعد آقا و مولا اپنے حجر مبارک دی طرف جا کے کچھ رات دا کچھ حصہ آرام فرمان دے سن۔ تے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نا ایک عجیب ہی آپ دا ایک اظہار سی محبت دا طریقہ کار، آپ نہ جا کے رات پوری در مصطفیٰ دے حضور دے گھر دے بوئے دے اگے بہ جاتے ہوندے سن۔ ان سرد راتاں نے سردیاں تو صحابہ گزرن تو رات پوری گزر جائے تو آپ اس طرح بیٹھے نے عقیدت والے سب بیٹھے نے، تو صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب تسی ہر رات آ کے در مصطفیٰ دے تسی بوئے تے بہ جاندے ہو، تو چاہندے کیوں کہ تہاڈی طلب کی ہے؟ دسو جی کتنی لمبیاں راتاں آ رہی ہیں ان کے، سرد راتیں ہیں، اور زندگی کی ہر رات در مصطفیٰ کے باہر بیٹھ کے گزار رہے ہیں۔ آقا و مولا اندر آرام فرمائے، یا آقا و مولا جو اپنے کشان اقدس میں جاتے ہیں تشریف فرمائے، تو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا چاہندے کی ہو؟ کوئی طلب، کوئی رسد، چاہتے کیا ہیں؟ ہر رات جب بہندے ہو۔ صحابہ نے کہا جناب شادی کر لو، بیاہ کر لو۔ انہوں نے کہا شادی نہیں کرنی، کیوں کہ زندگی کی ہر رات حضور کے در مصطفیٰ کے باہر بیٹھ کر گزارتے۔ محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں نا جی۔ کسی نے کہا، انہوں نے کہا جناب چاہندے کی ہو، بیاہ بھی نہیں کرتے، ہر رات در مصطفیٰ کے باہر بوئے تے چاہندے کی ہو، پوری رات گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی سی رسد ہے، اتنی سی طلب ہے، اور زندگی کے ایک مرتبہ کی طلب ہے، بار بار کی نہیں، اور وہ صرف اتنی ہے کہ کبھی تو آقا و مولا کو رات کے کسی پیر میں کوئی معاملہ درپیش آئے گا، کدے تے آقا و مولا نو میری ضرورت پیش آئے گی تو حضور میرا نام لے کے مجھے پکاریں گے۔ بس میں اے چاہنا کہ تنہائی ایک واری اے رات دے ادھے پیر کسی ویلے ایک واری آقا و مولا کے زبان اقدس سے میرا نام آ جائے، بس ایک باری دی طلب ہے، ایک باری دی وہ ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جی اس طرح، سوچ کے نہیں۔ دسو جی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس، اسی کتنے ایک بڑے عاشق رسول ہیں، ہم کتنے ایک بڑے عاشق رسول ہیں۔ حضرت ربیع کا میں نے آپ کو بتایا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کے ڈیوٹی سی کہ جدو بھی آقا و مولا سوار ہو کے جاندے نا اس طرح تشریف لے کے جاندے، آپ پچھوں نسدے آندے دیوانہ وار، تو آ کے نا آپ آقا و مولا کی سواری کی جون سی ہے وہ رسی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ اور آپ دا سٹیٹس یہی ہے، آپ کی پہچان یہی ہے، یاد رکھو جدو گل آ جائے نا حضور دی تے پھر سٹیٹس تے اپنی نوکریاں تے اپنے زمیندارے تے اپنی ذاتاں برادریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، اپنی پگڑیاں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر بات وہی ہے، پھر جس نے حضور کے ساتھ وفا کی وہ دنیا میں بھی عزت پا گیا اور مر کے بھی عزت پا گیا، تے باقی انشاءاللہ حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا گا۔ تو پھر ساروں نے جون سے ہے وہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے نا جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آقا و مولا کی تو شان ہی بہت بڑی نا. یہاں تو آقا و مولا کے غلام, یہ تو آج یہ باتیں چھڑی نا جی, آج باتیں چھڑ گیاں. اور جی غیب کا علم ہے کہ نہیں, ایسی بکواسات. ہم نے کہا اور پاگلات, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے, جو ظاہر ہے, جو حاضر ہے, جو موجود ہے, وہ تو ہم سب نے دیکھ لیا. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دے. اور پھر ہوں نبیوں کے امام, امام الانبیاء. میں نے کہا حضور کی تو شان ہی بہت آگے نا, وہاں تو اسی گل کر ہی نہیں سکتے. میں آج آپ کو حضور کے غلام کی شان بتاتا ہوں, حضرت ابو ذر غفاری کی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے, آقا و مولا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائیں, اور بندہ آ گیا عرابی سی بدھو, آ کے نا سوال تے سوال پوچھتا جائے, جناب پھر اسی مریں گے کی ہوئے گا, دفن ہو, پھر جناب قبریں پھٹیں گی, برآمد ہوں گے, پھر جناب وہ دوزخ کیسی ہے, وہ جنت کیسی ہے, پل صراط کیسا ہے, حوض کوثر کیسا ہے, برتن کیسے ہیں, اور پوچھتا جائے. حضور مسکران دے جان تے نال جواب بھی عنایت فرمان دے جان. رحمت اللہ العالمین ہے نا, خلق عظیم کے مالک ہیں, آقا و مولا مالک و مختار ہیں. کوئی سواری آپ کے پاس آ جائے حضور پھر اس کو خالی جھولی واپس لوٹاتے نہیں ہیں, بلکہ ایک موقع پر, اور گرمیاں دے مہینے نے ہون, کوئی جون جولائی دا مہینہ ہونا ہے, سخت گرمی, اور چڑھتی دوپہر, او سورج اتے جناب اس طرح کر کے گرمی سٹے, بالکل سرد اتے سورج. تو آقا و مولانا صحابہ پیچھے چاہ رہے, تو حضور ایک جگہ پہ تشریف لے کے جا رہے. تو ایک اس علاقے کی نا پاگل عورت تھی, پاگل, بالکل پاگل. تو اس نے جیسی آقا و مولا کا چمکتا ہوا دعا چہرہ دیکھا نا, تو بھاگتی بھی آئی, اور آ کے نا آقا و مولا کو نا یوں باتیں جو سی ہیں وہ عرض کرنے لگی. اور وہ بول دی جائے, حضور مسکراتے جائیں, سنتے جائیں, ساتھ جواب بھی عنایت فرماتے جائیں. تو صحابہ کہتے ہیں نا, وہ 1-2 منٹ نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے. اور اس نے کدھر رجنا سی, ظاہری بات ہے سامنے آقا و مولا کا جو چمکتا چہرہ ہے, اور وہ پاگل ہے بالکل جھلی, اور گلاں کر دی جائے, کئی گھنٹے گزر گئے. تو پھر حضور مسکران دے جان, جواب عنایت فرمان دے جان. تو اتے سورج گرمی سٹتا جائے, صحابہ پسینہ دے اندر شرابور, آخر عورت چلی گئی نا. تو صحابہ نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ اے تے جھلی ہے, اس دے تے نیڑے کوئی نہیں لگدا, اس دے تے گل سندا کوئی نہیں, کوئی بندہ گل کر بھی دے اس کو سمجھ آنی کوئی نہیں. تو آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں, نبیوں کے امام ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, وہ بولتی جا رہی, آپ سنتے جا رہے, اوپر سے مسکراتے جا رہے, ساتھ جواب بھی عنایت فرماتے جا رہے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر میں بھی اس پاگل عورت کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. تو اس درد کی طرف اسی تانوں کہنا ہے کہ چلو, اسی تانوں اے تو نہیں کہا کہ مولوی مگر چلو, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پیر صاحب دے پیچھے چلو. اسی تو تانوں اے کہنے ہیں کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا بس ان کے ساتھ محبت کریں. پیسہ لاؤ حضور دے دین دے اتے, جوانیاں لاؤ حضور دے دین دے اتے, ڈیرے تواڈے حضور دے دین واسطے, اولاداں تواڈیاں حضور دے دین واسطے, قوت تواڈی حضور دے دین واسطے. اسی اتنی گل کرنے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اسی نبی کا نظام مصطفیٰ, حضور کا نظام آپ تخت پر لے ہیں, حضور دا دین تسی تخت لے. اسی اتنی گل کرتے ہیں, اے کوئی مشکل گل تو نہیں ہے نا جی, سارا کچھ تو حضور کی وجہ سے ہی ہے. دونوں عرابی آ گیا, اور وہ پوچھتا جائے, پھر جناب اور جنت کیسی ہوگی, پھر دودھ شہد کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی, پھر پتہ نہیں اسے کیا کچھ پوچھا ہونا ہے کہ شاید پتلا ہوئے گا, گھنا ہوئے گا, اس دا پھر کیا کہتے ہیں رنگ کیسا ہوئے گا, وہ بہے گا کیسے. وہ پوچھتا جائے. حضور علیہ السلام مسکراتے جائیں, اور ساتھ جواب بھی عنایت فرماتے جائیں. جدو حد ہوگی نا, مکئی نہ, گلاں پوچھتا جائے, کثرت اس کر دیتی, بڑی سوالات دی. تو ساتھ بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری. اور آپ کون سے صحابی رسول ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی, کہ آپ کا گھر جو ہے وہ مدینہ پاک سے ذرا سا باہر تھا, جنگل والی طرف. تو آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کا اکلوتا بیٹا اور آپ کی گھر والی, 3 افراد ہیں گھر کے, آپ تینوں آقا و مولا کی اونٹنیاں پالتے بھی تھے اور ان کو چراتے بھی تھے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کا رینک ہے, یہ آپ کا منصب ہے. حضور کی اونٹنیاں چرانے والے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جدو بندہ گلا پوچھتا جائے نا, پوچھتا گیا, تو آپ بیٹھے,
آپ نے پتہ کیا عرض کی؟ سنو جی، جو یہ کہتے ہیں جی نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، ہم نے کہا یہ تو نبی کی اونٹیاں چراتے ہیں۔ تو آپ نے پتہ کیا عرض کی؟ آپ نے ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جو کچھ یہ پوچھ رہا ہے، جو اس نے آگے پوچھنا ہے، جو غیب کی خبریں، جو یہ جنت دوزخ، یہ سارا کچھ آخرت کے مناظر، جو سب کچھ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جو کچھ یہ پوچھ رہا ہے، جو یہ کچھ آپ سے پوچھ رہا ہے، سننا چاہتا ہے، وہ سب کا سب کچھ میں اپنے ہاتھ کے تھیلی میں اس کو دکھانا دوں؟ میں کہا غیب کی خبریں بتانا بڑی دور کی بات ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں، حضرت ابو ذر غفاری۔ رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہا یہ تو حضور کے غلام ہیں اور آقا و مولا کی اونٹنیاں چراتے ہیں، تو شان کیسی ہے؟ ہم نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج کی یا رسول اللہ تسی حکم دے دیو تو جو کچھ یہ پوچھ رہا ہے، جو یہ سننا چاہتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہوں گے حوض کوثر کے برتن اور جنت و دوزخ کے مناظر، آخرت کے مناظر، پل صراط تے میزان تے سارا کچھ میں اس میں اپنی ہاتھ کی تلیے دے اندر نہ دس دیا۔ اور پوچھے گا حوض کوثر کیسا، میں کہوں گا اے بیک ایسا۔ وہ کہے گا برتن کیسے، میں کہوں گا ایسے۔ وہ کہے گا دودھ اور شہد کی بہتی نہریں کیسی، میں کہوں گا ایسی۔ تو پھر اتنی شان پاک جانے کے باوجود جب تو گل آئی نا عشق مصطفیٰ کی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا آدمی آیا کوئی نہیں، جس کو رب نے یہ شانیں دی کہ بیٹھے بیٹھے دنیا میں اپنے ہاتھ کی تلی میں سب کچھ دکھا سکتا ہے، لیکن اتنا کچھ پا جانے کے باوجود میری تو تہاڈی تلی دے اندر کیے نہیں ہے۔ تسی سوچو وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے ہاتھ نے کیا ہے، کتنے گناہ ہیں جو ہمارے ہاتھ نے کیے ہیں؟ سوچیں اپنا اپنا سچ، سب سوچیں۔ لیکن یہ حضور کے غلام ہیں حضرت ابو ذر غفاری، جن کی تلی دائے مقام ہے کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب گل آ گئی نا عشق مصطفیٰ تے پھر اپنا معیار نہیں دیکھا۔ پھر کیا دیکھا کہ پورا دن صبح سے لے کر شام تک آقا و مولا کی اونٹنیاں چراتے تھے۔ تو خدا کی قسم جب اونٹنیاں واپس لا کے بندے سن نا، جس طرح تسی بکریاں چراندے ہو شامی واپس آندے ہو، تو جدو اونٹنیاں آ جاندی سن نا تو انہوں نے بند نہیں کردے سن، بوا لان تو پہلے نا، بوا بند کرن تو پہلے آپ بھی، آپ کی بیوی ہیں بہت بڑی صحابیہ، وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں صحابی رسول، وہ بھی، تو آپ تینوں کیا کرتے تھے؟ آپ نا حضور کی اونٹنیوں کو بند کرنے سے پہلے اس طرح مٹھیاں بھرتے ہوندے سن، حضور کی اونٹنیوں کو مٹھیاں بھرتے تھے کہ تسی رسول اللہ دی اونٹنیاں ہو، تسی چڑھ کے آئیے، تسی تھک گئی ہوگی۔ ہم نے کہا یہ ہوتی ہے محبت، اس نے کہی دی ہے محبت۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں کے اس طرح مٹھیاں بھرا کرتے تھے، اونٹنیاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے اس کر کے دبانا ہے کہ تسی چڑھ کے جو آئی ہو پورا دن تو تسی تھک گئی ہوگی، تسی رسول اللہ دی اونٹنیاں تو ساڑی یہ سعادت ہے کہ اسی تہاڈی خدمت کر رہے ہیں، تو کڑی تلیاں جو سارا کچھ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہاں ہاتھاں تو مٹھیاں بھرتے سن آقا و مولا کی اونٹنیوں کو۔ تو سمجھ آ رہی ہے گل یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو پھر آپ آقا و مولا کی خدمت پہ مامور۔ آج تو یہاں شیطان تاثیر کی باری آئی اور یہاں کا وہ فواد، اس نے یہ بیان دیا، آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس نے یہ کہا کہ ممتاز قادری نے جو شیطان تاثیر کو گولیاں ماری وہ جہالت کی بنیاد پہ ماری۔ اب بتاؤ کہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کو جو بدبخت خنزیر سے بھی بدتر شخص جو جہالت کے ساتھ تعبیر کرے، اس سے بڑا جاہل اس کائنات کا کون ہوگا؟ میں کہا تو ہنو حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہضم ہوئی۔ بتاؤ جی ممتاز قادری نے اگر شیطان تاثیر کو گولیاں ماری تو صرف اور صرف عزت رسول کے دفاع کے لیے ماری۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اسی دے کر کچھ نہ سکے تے مڑ آگے حضور کے جڑے گستاخ نے انہاں دے حامیاں دے نال تسی کھڑے ہوو گے۔ جرأت بہادری، توجہ جی، حضرت ابو ذر غفاری حضور کی خدمت پہ مامور ہیں، آج وہاں نہیں ہیں اونٹیاں چرانے کے لیے، نہیں ہیں اونٹیاں بلکہ بند کی، اس کے بعد آگے آقا و مولا کی خدمت پہ مامور ہیں۔ اتنی دیر میں رات کو خبر ملی کہ وہ سرائی ڈاکو بڑے بڑے آگے، کتاب المغازی چ بھی آئے ہیں، وہ بڑے بڑے ڈاکو آگے،
اور تلوارہ لے کے سارا کچھ. تو انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی اج اسی نہ اونٹنیاں لے کے جائیں گے. ایسی تو انہوں گل سنان لگے ہیں حضور کی اونٹنی کی عزت کی. اونٹنی مبارک کی عزت کا مسئلہ سنا. حضور کی اونٹنی کی عزت کا مسئلہ, حضور کی اونٹنی کی عزت کا مسئلہ. تو جب تلوارہ لے کے آگے نا, تلوارہ لے کے انہوں نے کہا آج اسی اونٹنیاں کھول کے لے کے جائیں گے. اکیلے حضرت ابو ذر غفاری کے اکلوتے بیٹے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جس وقت تک میرے جسم دے اندر ایک بھی سا ہے نا, میں تو انہوں حضور دی اونٹنیاں مبارک نہیں کھولن دے آنگا. کلے لڑے لڑ کے جسم کے ٹوٹے کروا دیے, شہید ہو گئے, لیکن آقا و مولا کی جیتے جی اونٹنیوں کی طرف نہ آنے دیا. خود تو آپ شہید ہو گئے, تلوار ادھر پڑی ہے. اب گھر میں کون ہے؟ گھر میں ایک صحابی ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی روئی نہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کی تلوار پکڑ کے اٹھا لی. انہوں نے کہا میں جو زندہ حضور کی اونٹنیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے. پھر آخر وہ بدماش تھے, وہ تو عورت ہی تھی, ان کو انہوں نے باندھا کافروں نے, ان کو باندھ کے اونٹنیاں کھولی, اونٹنیوں کے اوپر ان کو بھی رکھ کے اغوا کر کے لے گئے. یہ تو آقا و مولا کو خبر. حضور نے فرمایا کھولے گھوڑے, چلے میری اونٹنیوں کی دفاع کے لیے. حضور بھی چلے, صحابہ بھی چلے. تو جب انہیں کی پتہ لگے نا کہ حضور آ گئے, حضور دے غلام آ گئے, تو صحابہ نے کہا کہ آج اسی ایک ایک بندے نو اسی وٹ کے رکھ دیں گے, اور ہمارے جیتے جی حضور کی اونٹنیاں یہ کھول کے لے جائیں. یہ ہے مسئلہ حضور کی عزت ناموس کا, یہ مسئلہ آقا و مولا کی عزت ناموس کا. صحابہ پہنچے اور کافر سارے ناس گئے. اس طرح صحابہ کی حضور کی اونٹنیاں واپس ہوئی, اس طرح حضور کی اونٹنیاں واپس ہوئی, اس طرح حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی اہلیہ صحابیہ جو سی ہیں وہ واپس ہوئی. اگلے دن حضرت ابو ذر غفاری اور آپ کی بیوی صحابیہ اونٹنیاں چرانے پھر گئے. اے نہ کہا کہ یا رسول اللہ جوان پتر سے ایک ہی ایسی ہو تو شہید ہو گیا, تو آڑی اونٹنیاں دے پیچھے ایک ڈیوٹی کسی اور دلا دو. پھر اونٹنیاں چرا کے رجا کے واپس آئے, روئے نہیں. پھر حضور کی اونٹنیاں نو مٹھیاں بھرن لگ گئے. نال کہندے سے یرا میرا ایک ہی پتر سی, میں تو دفاع دے دیتا, پھر بھی تو ساڑی وجہ تو تکلیف ہوئی ہے, سانو معاف کر دے رہے. یہ بات ہے آقا و مولا کی شان ورا و ورا ہے. اس واسطے سے تو کہنے ہیں جب سمجھ دو نا کہ بچ جاؤ گے, بچنا کسی نے کوئی نہیں ہے. آج بتاؤ, سارے تو کہتے ہیں کہ ہم سب ہیں مسلمان, منیا ساری مسلمان الحمدللہ, لیکن اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلال ہی نہ رہی. اذانہ تو سب نے دیتیاں, لیکن ایک اذان بلال حبشی نے بھی دیتی. اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلال ہی نہ رہی. اذانہ تو ایسے بھی دیتیاں, لیکن ایک اذان اس وقت قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ فتح کیا, اس وقت بھی اذانیں پڑھی گئی. 7 دن سن 1187 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی قبلہ اول بیت المقدس کو جب فتح کیا نا, پھر 6 دن اس مسجد کو پانی کے ساتھ, دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں کے ساتھ, عرق گلاب کے ساتھ دھویا گیا. پوری دنیا کے بڑے بڑے قاری و قرآن, بڑے بڑے قاری, ان کو بلایا گیا. پھر جمعے کا جب وقت آیا, پورے قبلہ مقدس میں, قبلہ اول میں اللہ اکبر کی جب صدائیں گونجی, تو مورخ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ ایسا روحانی اور وہ ایسا منظر تھا کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے بیٹھے بیٹھے ان کے جسم کے اندر سے روحیں بھی پرواز کر گیا تھا. لیکن اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال کہتا ہے کہ آج مسجد کے در و دیوار, یہ منبر, یہ محراب سب روتے, مسجد تو وہاں تک بھری. پھر بتاؤ کہ مسجد اقصی قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر یہودی نے اپنا تسلط کس طرح جما لیا. وہ کہتا ہے مسجد تو بھری ہیں, لیکن 150 کروڑ مسلمانوں کے اندر ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہیں جو آج قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں کے شکنجے سے نکلوا دے. اقبال کہتا ہے مسجد تو بھری, لیکن ان کے اندر کوئی بھی محمد بن قاسم کا وارث نہیں. کہ ایک عورت دی عزت دا مسئلہ سی, ایک عورت دی چادر دا مسئلہ سی. کتنی جی؟ ایک عورت دی چادر دا مسئلہ. تو 17.5 سال عمر ہے محمد بن قاسم دی. تو آیا راجہ داہر کی 60,000 فوج کو اس نے گرایا, پورا سندھ فتح کیا, کراچی تو لے کر ملتان تک حضور کے نام کے جھنڈے گاڑ کے رکھ دیے. اور اس کہا یہ ساڑھے چیندے جی, عورت زبان سے کلمہ پڑھے حضور کے نام کا, پھر کوئی بندہ اس عورت کی چادر کھینچ لے. انہوں نے کہا اے نہیں ہو سکتا. ملتان تک آج بھی وہ ملتان کے اندر وہ گیٹ, وہ اس کا جو ہے وہ یادگار ایک وجود ہے جہاں تک محمد بن قاسم آیا.
اقبال کہتا ہے لیکن آج محمد بن قاسم جیسی غیرت کسی کے اندر نہیں ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ آج تو محمود غزنوی والی غیرت کسی کے پاس نہیں. ساڑھے جڑے اتنے بیٹھے نے سارے تو بڑے بغیرت نے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پریشانی تو نہیں ہو رہی, پرچہ میرے تو ہوئے گا. لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد. تاجدار ختم نبوت. ایویں نہیں کفر جناب اتنا تگڑا ہویا. دسو جی ملک پاکستان دا وزیر اعظم ہے کہ نہ ہے کاکڑا, اس نے تو کوئی چپڑاسی بھی نہ بھرتی کرے. پتہ نہیں ہے جڑا نا اہل آندا ہے اس نے تو بڑھا دیں دو ساڑھے سراں دے ہوتے. یہ اس لیے یہ سارا کفر کے اندر اتنی جان کب سے آ گئی بھی, کفر اتنا دلیر کب سے ہو گیا. اسرائیل صرف اور صرف اکلوتا ملک ہے یہودیوں کا. اسرائیل کے علاوہ دوسرا کوئی ملک یہودیوں کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں. اور ایسٹرن ویسٹرن شرقن غربن اس طرح چڑائی اگر اسرائیل کو آپ گاڑی چلائیں نا اس طرح زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, اسرائیل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس دی چڑھائی ادھروں لے کے جہلم تک اتنی ہونی ہے زیادہ سے زیادہ, یا تھوڑی اور بتا لو. اس طرح اس کی جو لمبائی ہے ناردن ساؤتھن کیا ہو گیا جی جنوباً شمالن, ہاں اس طرح زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے گاڑی چلے ملک ختم ہو جاتا ہے. کل آبادی فوج کی نہیں, ٹوٹل کل آبادی اسرائیل کی کراچی سے 5 گنا کم ہے. یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں, کسی دی جرت نہیں کوئی چوں بھی کر سکے. انہوں نے پتہ ہے کہ اسی چوں آج کریں گے یہودیاں دے خلاف کل ہمیں کرسی نہیں ملے گی. ہم نے کہا بتاؤ جی اس سے پہلے اس کرسی کے حصول کے لیے کون سی گندگی ہے جو آپ نے ملک میں نہیں لے کر آئے, کون سا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا, وہ کون سا یتیم ہے جس کا خون آپ نے نہیں چوسا. دسو جی جنے نے زنانی مروا دیتی کرسی آستے, پیو نے پتر مرا دیتا, پتر نے پیو مرا دیتا, طلاقاں تک گلاں چلی گئی ہیں, سارا کچھ تسی کیتا اے کرسی دے حصول آستے. اسی کیا چلو پھر بھی ایک طرف آج تمہاری کرسی کا تقدس بیت المقدس سے بھی زیادہ ہے. آج تمہارا اقتدار آج قبلہ اول سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. آج کوئی ایک شخص قبلہ اول بیت المقدس کے لیے بولنے کے لیے راضی کوئی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کل کرا کو حکومت نہیں ملنی. ہم نے کہا آج بھی قبلہ اول کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ تاریخ لبیک نے اٹھائی ہے. آج بھی یہ ہماری طرف سے اعلان ہے. یہ پورے ملک پاکستان میں لے کر خیبر سے لے کر کراچی تک لبیک یا اقصا ریلیاں نکلی. ان ریلیاں نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت کے حاکموں کے اوپر پرزور یہ دباؤ ڈالا جائے کہ فی الفور ملک پاکستان میں سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے. آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی, فوج تو جانا چاہیے کہ نہیں؟ پاک فضائیہ کے جہاز جانے چاہیے کہ نہیں؟ اور بحریہ کے جہاز جانے چاہیے کہ نہیں؟ کہ پھر لبیک والوں کو بھی جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضور کے غلاموں کو قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے, مسجد اقصی میں اذانت دینے کے لیے, اپنی بچیوں کے سروں کے اوپر چادر دینے کے لیے, یہودیوں کا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ لبیک 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 لبیک. جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جی؟ پھر ساڑھی طرفوں اعلان ہے, اے نہیں ہے آپ کے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. امیر المجاہدین فرماتے ہیں پتر گال او کرو جس سے پیرا بھی دے سکو. ہم مسجد میں بیٹھ کے خدا کی عزت کی قسم ساڑھی پوری نیت ہے فلسطین جان دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہا حاکمہ بغیرتاں کی بھی کوئی ہدایت دے. اگر ہدایت انہا دے ذمہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود تباہ و برباد فرمائے. انشاءاللہ کوئی سبب بنے گا, انشاءاللہ چلنا ہے سارے نے فلسطین. جاؤ گے نا جی انشاءاللہ, اپنی بچیوں کے سروں پہ چادریں دینی ہیں انشاءاللہ. جنہوں نے دودھ پیتے بچے بھی کاٹ دیے, جنہوں نے بم مارے, ان اسرائیلیوں کو ہم نے سولی میں چڑھانا ہے انشاءاللہ. جس طرح اسرائیل بیت المقدس کے اوپر بم پھینکے گے, بالکل اسی طرح اسرائیل کے اوپر بھی ہم نے بم مار رہے ہیں انشاءاللہ. تو پھر آج ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ 5 لاکھ
فوجی حکومت پاکستان بھیجے. کتنے؟ 5 لاکھ. تو انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک روانہ کریں گے. توجہ. اور اے نہیں کہ اے جناب ایسے تسی بھی آ جانا تو ساڑی بھی جماعت دے مرکزی امیر بھی کھڑے ہوں گے تو شورا بھی تو باقی بھی ساری اسی اے نہیں کہ اور بندے 4-10 ہوں تو بندہ کہے ٹھاٹے مارتا سمندر. ہم نے آپ کو کہا ہے 15 لاکھ. 15 لاکھ کا مطلب 15 لاکھ ہے. ود ہو سکتے ہیں گھٹ نہیں ہوں گے. اگلی گال جس دے دل دے اندر شک ہے نا اسی تو انہوں گن کے بھی دیاں گے تے تول کے بھی دیاں گے. گن کے بھی دیاں گے 15 لاکھ تے تول کے بھی دیاں گے. تول تو مراد ہے ایک بھی نچن آلیں دے پتر نہیں ہون لگیا. ایک بھی کوئی بغیرت اندر نہیں ہوگا. اے سارے سونے حضور دے غلام حافظ القرآن علماء کرام مفتیان کرام مشایخ اعظام اور داڑیوں والے پگڑیوں والے اور زلفوں والے چوڑے سینوں والے جن کے سینے کے اندر جہاد کی حرکت ہوگی. اس کے مصطفیٰ کا پٹا ان کے گلے میں سجا ہوگا. تو جب 5 لاکھ فوج نے چلنا 15 لاکھ لبیک والوں نے چلنا باقی آپ بھی حضور کے غلام چلیں گے تو گولی چلانی نہیں ہے. اسی تو انہوں گولی چلانا سکھائیں گے نہیں اسی طرح تو انہوں لے کے جائیں گے. اسی تو انہوں دساں گے کہ آج بھی حضور کے دین میں وہی پاور ہے. گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑنی. خدا کی قسم گولی کھانے کی ضرورت میں نہیں پڑنی. ہاں اتنا کام ضرور کرنا ہے کہ جیسے اسرائیل کی سرحد میں ہم پہنچیں گے نا تو وہاں ہم نے یہ تکبیر بلند کرنی ہے. اللہ اکبر. بس شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے کی دیر ہے. یہودیوں نے آپ کے خدا کی قسم پاؤں میں آ جانا ہے. انہوں نے کہنا او خدا دا واسطہ جے او خدا دا واسطہ جے ساڑھے نال مذاکرات کرو. بس ٹھیک ہے آج دے بعد ساڑھے پیو دی توبہ قبلہ اول بھی لے لو بیت المقدس بھی لے لو. آج کے بعد ہم غزہ کے اوپر ایک بم بھی نہیں ماریں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تو تب بھی ہوگا نا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا. ملک پاکستان ترکی اردن مصر شام آپ کو پتہ ہے جہاز بھیجا ملک پاکستان نے بھی. اور جہاز کے اندر کیا تھا؟ دوائیاں کہ تسی مارا کھاندے رہو اسی پٹیاں بھیج رہے ہیں اور لپیٹ دے جو ہوتے. آج ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک چادر ہے ایک چادر کے اندر پورے خاندان کے شہداء کو انہوں نے لپیٹا ہوا ہے. غیرت پھر بھی نہ جاگی اور ایک قبر بھی لوگوں کو نصیب میں نہیں ہے. ایک اجتماعی قبر ہے اس کے اندر پورے محلے کے جون سی ہیں وہ قبریں کی جا رہی ہیں تدفین کی جا رہی ہے. اتنے چلا بھی نہیں کچھ بھی نہیں براہ راست بلڈوزر نال مٹی سٹ رہے نے. میں کیا اس بہن کی آواز سن کے بھی غیرت نہ جاگی جس نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں دنیا کے 150 کروڑ سے زائد مسلمانوں 1.5 ارب تو زائد مسلمانوں جے تسی ساڑی مدد آستے نہیں آ سکتے سانو دفن آستے ہی آ جاؤ. اور نے کہا مدد آستے نہیں آ سکتے دفنان آستے ہی آ جاؤ. میں کہ اتنی بھی غیرت نہ جاگی کہ جس بچے کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. اس کو بھی دیکھ کے غیرت نہ جاگی. وہ ماں کے جس کا چہرہ کسی غیر محرم نے آج تک دیکھا نہیں آج وہ یہودیوں کے سامنے ہماری وجہ سے کھڑی ہوگی پتھر اٹھا کے. اس کے پتھر نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ چھوٹی بچی جس کے منہ میں چوسنی ہے وہ پتھر لے کے یہودیوں کے سامنے ہماری وجہ سے وہ کھڑی ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ ان میں سے کسی نے نہیں آنا. وہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ووٹ کی عزت کے لیے نکلتے ہیں یہ قبلہ اول بیت المقدس کی عزت کے لیے نہیں نکل سکتے. یہ اپنی قائد کی تو اس کی یہ بتاؤ جی ملک پاکستان میں ساری فلیکسیں لگی کہ نہ لگی؟ اب 21 تاریخ کی لگی کہ نہ لگی؟ سانو پتہ لگے ادھروں بھی بڑی گڈیاں گئیاں نے. بیت المقدس کی کتنی فلیکسیں لگی؟ ان کو پتہ ہے کہ بس انہاں دے مگر یہی ہے. جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید بیدا ہے پرانے حرم کی آستیں اور بچی چوسنی موئی چاہے وٹا لے کے کھلوتی ہے. اور اینکر نے اس تو سوال پوچھا اس کے بیٹا آپ کا تو پتھر پہنچے گا بھی نہیں آپ کا تو پتھر پہنچے گا بھی نہیں آپ جہاں کھڑی ہیں یہ تو ابھی گولی مار دیں گے تو پھر زندگی. تو اس بچے نے کیا کہا اس کیا میں شہادت کی موت پر ایسی 1000 زندگیوں کو ترجیح دیتی ہوں. اے چھوٹی بچی دا اے جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے.
بچیاں دے اسپتال دے اتنے بم سٹیا گیا اور کتنی جون سی ہیں وہ شہادتیں وہاں ہوگی. ایک بندہ بھی ٹس تو مس نہیں ہویا. وقت حاکم دا ایک کام سی کہ اعلان کر دے اعلان جہاد ہے ایسی کہ نہیں سی جی نا ٹھیک ہے. تو اج دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جی اج تانوں اے پتہ لگے کہ اج رات نوں انہوں نے بیت المقدس دے حملہ کر دیتا ہے پھر دسو جی جتنے بغیرت بیٹھے نے 57 اسلامی ممالک دے تے اعلان جہاد کرن گے؟ اچھی بولو کرن گے؟ تو قبلہ اول تو وہ ہے, پہلا تو قبلہ وہ ہے, بیت اللہ تو بعد میں قبلہ بنا. بیت اللہ شریف کی طرف تو بعد میں آقا و مولا نے اس طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھائی. پہلے تو قریب 18 ماہ 1.5 سال تو قبلہ جون سے ہے وہ تو بیت المقدس تھا. اور مسجد اقصی شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات میں سے ہے, تمام انبیاء کے تبرکات میں سے ہے. تمام نبیوں نے حضور کی امامت, آقا و مولا نے امامت فرمائی, پیچھے سارے نبیوں نے نمازیں نہیں پڑھی. تو پھر بتاؤ جی مسجد اقصی کہ رون کے کس نے بحال کرانی ہے؟ ایسی تو انہوں کہندے سن, لوگ کہندے سن جی مولوی آ گئے, لبیک آ گئی, دین آ گیا, کیا ہوئے گا؟ میں کیا روٹی کپڑا مکان دین کا نعرہ نہیں ہے, گٹر کا ڈھکنا دین اس سطح پہ نہیں لے کر آتا, بجلی کا کھمبا روڈ پکی میں کیا دین اس جگہ پہ نہیں لے کے آندا. دین خالی اتنی گل کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, اور کچھ بھی نہ ہوندہ نا. کم سے کم اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہوتی لبیک کی حکومت تو اس وقت تک ہم نے ایٹم بم اسرائیل کے اوپر مار کر اسرائیل کو ہم نے صفحہ ہستی سے ختم کر دینا تھا. بعد جو ہوندہ پھر پورا بادش کیا ہونا سی, کفر تے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. دین کی پاور یہ ہے, انہاں دے پیو ایسی نہ ہو رومی سلطنت. ایک تو مسئلہ بھی ہے کہ دین بھی تے کسی نے نہیں پڑھیا. سارے تے ABCD 1 2 3 تے سنیا سارے نے. جنگ یرموک ہے, 6,60,000 کا لشکر سامنے جون صاحب وہ کافر لے کے کھڑے ہیں. یہاں حضور کے غلام چند ہزار کھڑے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا معرکہ ہونے جا رہا. 6.5 لاکھ فوج, ادھر کچھ ہزار حضور کے غلام. تو پھر رومیاں دا نا رومن امپائر, رومیوں کا سپہ سالار آرمی چیف نکلا, اور وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا جس کا وجود دیکھ کے دہشت آندی سی. ٹھیک ہے جی, جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرتا تھا. کتنے لوگوں کے ساتھ؟ جو گھوڑے دوتے بہ کے آیا. پہلے رول ہی ہوندہ سی, پہلے 1 to 1 جنگ ہوندی سی, ایک ایک لڑے گا. اس کے بعد میں فوجیں آپس میں جون سی ہیں وہ جنگیں کرتی تھی. تو جب باہر نکلے اس نے کیا بات کی, اس کے ہاں بھی ہے تم میں مسلمانوں میں کوئی ایسا جو اکیلا آئے اور میرا مقابلہ کر سکے. فتح الشام میں بھی امام باقر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ صحابہ تو پیچھے کھڑے تھے نا, حضرت خالد بن ولید ہیں اور بڑے بڑے جلہ شانوں والے صحابہ. کہتے ہیں 86 سال عمر ہے صحابی رسول حضرت عمر بن مادی کرب کی. کتنی جی؟ 86 سال. تو اور جڑا ایسی کافران دا جرنیل سر تو لے کے پاؤں تے ناخن تک زرے دے اندر لوہے دے اندر ڈبے ہوئے, ایسی جدید تیز 2 دھاری تلواریں اس کے ہاتھ میں, ذرا اس کے ہاتھ میں, سارا کچھ ڈھال اس کے ہاتھ میں. تو یہاں حضور کے غلام ہاتھ دے اندر تیر تلوار نیزہ بھی کوئی نہیں, ذرا ڈھال کوئی نہیں. عمر ہے 86 سال, عمر 86 سال. تو جسم بھی بالکل دبلا پتلا بزرگ نے. تو آپ نے اس دے کول گئے, تو آپ نے نا اس طرح کر کے نا اس طرح کر کے آپ نے گھوڑے دی نا پوشل اس طرح پکڑی, گھوڑے دی پوشل آپ نے دم اس طرح پکڑی گھوڑے دی. تو سارے نے نظارہ دیکھا, سنو جی وہ کفر کی پاور ہے, یہ دین کی پاور ہے. 86 سال کے حضور کے غلام گھوڑے دی پوشل پکڑی, فرمایا کہ مقابلہ بعد ہی جائے گا, جے ماں دا دودھ پیتا ہے پہلے گھوڑا ہی لا کے دکھا. ٹلو زور لایا, اس ایڑیاں ماریاں, رسیاں چھکیاں, گھوڑا پیر بھی نہ پاٹ سکیا. ہم نے کہا یہ پاور کون سی؟ اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کمی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے, اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. اقبال کہتا ہے کہ آج وقت اتنا ہے کہ بس چپ کر کے تلوار اٹھا, تلوار اٹھا. بتاؤ جی تسبیحاں نمازاں سارا فرض ہے, ضروری نے, لیکن حضور کے دین کا بھی نفاذ وہ بھی فرض ہے کہ نہیں ہے جی؟
ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں خلوت میں چلا گیا، گوشہ نشین ہو گیا، پہاڑ دے غار چلا گیا، اللہ اللہ کراں گا، نمازاں پڑھاں گا، آپ دیتے درود السلام بھیجاں گا، بس پوری زندگی تار کے دنیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا 40 سال بیٹھا رہا نا تو ادھر، اکیلے چلا کرتا رہے، روزے رکھ، سجدے کر، اللہ اللہ کرتا رہے، نمازاں پڑھتا جا۔ حضور نے فرمایا تیری 40 سال کی عبادت اور جو مجاہد کفر کے سامنے محاذ پہ ڈٹ کے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کا ایک لمحہ کھڑا ہونا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پیر طریقت بھی ہیں، راہبر شریعت بھی ہیں، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایمان کی اگر چوٹی ہے وہ تو جہاد ہے، ایمان کی چوٹی جہاد ہے۔ آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ اس دنیا میں اور کسی ایسے شخص کے اوپر نہ سورج طلوع ہوا نہ سورج غروب ہوا جو مجاہد سے زیادہ اعزاز اور اکرام والا ہو۔ آپ نے فرمایا مجاہد سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے دنیا میں۔ حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جتنی دیر وہ مجاہد تلوار لگائی رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ جس مجاہد نے اتنی دیر کے لیے جہاد کیا جتنی دیر اونٹنی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے میں لگتی ہے، جیسے تسی بکریاں دا دودھ کٹ دے ہو نا، پورا دودھ نہیں، اے تھان پکڑ کے دھار ماری پھر چھوڑی، اتنی دیر یہ دبایا تھان تے چھوڑیا تے اے جا درمیانی وقفہ ہے اتنا۔ حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے قیامت تک اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، اتنی دیر کے لیے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ آگے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا مانا ایمبولینسیں بھی ہیں، آپ کے دسترخوان بھی ہیں، بڑا فلاح کا کام بھی ہو رہا ہے، بہبود کا کام بھی ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک شخص آیا اور زندگی کی پوری جمع پونجی لے کر آیا، کتنے جی 6000 دینار اس دے ہاتھ دے اندر سے، سارا کچھ ہے، اشرفیات سارا کچھ، بہت مالدار ہے، بہت بڑی رقم ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ اے سارا کچھ اگر میں دے دیواں تو میرا مقام، مجاہدین جہاد واسطے جا رہے سن نا، یا رسول اللہ سارا کچھ میں دین واسطے آیا، میرا مقام کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا جہاں مجاہد جا رہا ہے نا، جو اس کے جوتی کے تسمے کے اوپر جو غبار آئے گا تیری رقم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کہ کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اور اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا حیدر کرار یا خالد جاباز۔ اقبال کہتا ہے آج بھی حضور دے نام پہ تو ایک تلوار چک صحیح، آج تم تلوار اٹھاؤ، صدیاں گزر جانے کے بعد اس تلوار کے اندر حیدری فیض بھی آ جانا اور خالد کی جلدار کے وار بھی آ جانا۔ اقبال کے اندر شرط اتنی ہے کہ ایک باری تلوار چکو۔ آج دینی غیرت، دینی حمیت کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتا ہے لیکن غلط ہوئی ہے کہ لگوں میں وہ لہو باقی نہیں۔ اقبال کہتا ہے او لہو غیرت والا خون ساڑھے رگا ہی نہیں رہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں، خود باقی نہ رہا۔ اگر ہوتا تو حضور کے دین کا نفاذ کہیں تو ہونا تھا۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے مل کے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، برادری بھی ہے نے، مربے بھی ہے نے، مال ڈنگر بھی ہے، سارا کچھ ہے، پیری بھی ہے، فقیری بھی ہے، مولویت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بتاؤ جی سب کچھ تو ہے، حضور کا دین کہاں ہے؟ پوری دنیا میں ایک ایک انچ ہر بندے دے کول تھوڑی بہت تھوڑی کوئی زیادہ زمین دہائی ہے نا، اپنی تے تہاڈی ملکیت ہے۔ بتاؤ جی اتنی سی جگہ کوئی مجھے زمین کا حصہ بتا دیں جس زمین کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ پوری دنیا زمین دا اتنا ٹوٹا تسی میں نے دس دیو، نہ لے کے دس دیو کہ جس کے اوپر رسول اللہ کے قرآن کے قانون کا نفاذ ہو۔ پھر بتاؤ جی حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا تھا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس واسطے تحریک لبیک دا ساتھ دو، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، وہ وقت آنا ہے کہ جیسی حضور کا دین تخت پر آیا ایک طرف سے فوج روانہ ہوگی کشمیر کے اندر، دوسری طرفوں فوج روانہ ہوگی انشاءاللہ فلسطین کی طرف، اور دونوں فتح ہو جانے۔
دونوں فتح ہو جانے. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف منہ زبانی نہیں, آج توبہ کر کے اٹھے. حضور دے نال جدوں محبت ہوگی اننے وا تو پھر کوئی بندہ سن سکتا ہے, پھر کسی تو بندہ متاثر ہو سکتا ہے. بتاؤ جی ساڈا وزیر اعظم گیا وائٹ ہاؤس کے سامنے کھلو گے تصویریں چھکن لگے ہیں, اے ہوندے نے حضور دے غلام, یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ترجمان. سب تو بڑا کفر خانہ ہے پوری دنیا میں وہ وائٹ ہاؤس, امریکہ دا دارالحکومت وائٹ ہاؤس, جس کے اندر پلاننگیں ہوتی ہیں. آگے بت تراشا ہوا ہے, بت کے سامنے ہمارا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے تصویریں کہہ رہا ہے. میں کہہ تو کلمہ حضور دے نام دا پڑھا ہے. حضور نے تو 360 بت گرائے, حضرت ابراہیم نے تو بت گرائے, صحابہ نے تو بت گرائے. سلطان محمود غزنوی گیا, ہندو آ گئے, سومناتھ دا مندر ڈھایا, آخری بت رہ گیا. گران لگے نا اس طرح, انہوں نے جوان بچیاں ننگیاں کر کے سامنے کھڑی کر دیتی ہیں. انہوں نے کہا پیسے لے جا, ہیرے لے جا, جواہرات لے جا, ساڑھی جوان بچیاں لے جا, سانو لے جا, بت نہ توڑی, کیوں اس کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں. تاریخی آپ نے جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا محمود غزنوی کو رب نے بت توڑنے کے لیے بھیجا ہے, بت بیچنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمارے بزرگوں نے تو بت توڑے, تو کدھروں آ گئے ہو بغیرتا, تو بتاں دے سامنے جا کے کھلو گے تو تصویریں چھک رہے ہیں. ہم نے کہا حضور کا غلام کافروں کے جلووں سے متاثر نہیں ہوتا. اقبال بھی گیا انگلینڈ, گیا خالی ویکھن واسطے کہ لوگ آ کے کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں, بڑی ٹیکنالوجی ہے, بڑی عمارتیں ہیں, سائنس کے بڑے کرشمے ہیں, بڑی ترقی ہوگی. اقبال واپس آیا, اقبال کو دوبارہ گیا کوئی نہیں. اقبال کہتا ہے میں پوری زندگی رہا, میں اب پٹ کے بھی نہیں دیکھا. اقبال کہتا ہے مجھے وہ متاثر نہ کر سکا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. خیرہ متاثر نہ کر سکا انگریزاں دا جلوہ. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. کیوں کہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے میری اکھاں دے اندر سرما جو خاک مدینہ دا سی, میری آنکھوں کے اندر سرما جو ہے وہ خاک نجف کا جو تھا. تو اس لیے حضور کا دین کا نفاذ کریں. ایسے تو یہی گل کرتے ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ جب وقت کے حاکم ہے, نہیں تو بچنا کچھ نہیں ہے. میں تو انہوں حقیقت کہہ رہے ہیں, یہ ملک پاکستان کھربا میں ملک پاکستان آ جانا تو قبلہ بیت المقدس کے ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے. آج وقت ہے, آج امتحان ہے, آج امتحان ہے. آج اگر اسرائیل صہیونی جتنے یہودی نے اگر یہ اپنے گندے ناپاک عزائم میں آج یہ کامیاب ہو گئے, کسی کا کچھ نہیں بچنا, کسی کی ماں بہن بیٹی کسی کی کوئی عزت نہیں بچنی. یہ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا. آج دعا کریں, اپنا اپنا فرض, اپنا اپنا سارے لوگ محنت کرو, سارے محنت کرو. آج میں حقیقت کہہ رہا ہوں, آج تسی محنت کرو, آج تسی محنت کرو, آج آپ محنت کریں. مجھ سے لکھ کے لے لیں, مجھ سے لکھ کے لے لیں. جو 6 مہینے کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہے تو پھر گل کر لیں. مجھے للہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے آپ گولی مار دینا, حضور کا دین نے آ جانا. صرف تسی محنت کرو, صرف 6 بتاؤ جی 180 دن حضور کے دین کے لیے آپ محنت نہیں کر سکتے. صرف محنت کریں, محنت کریں, یہی حل ہے. اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہ کسی پیر کے پاس حل ہے, نہ کسی مولوی کے پاس حل ہے, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر حل ہے تو صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہے, صرف دین مصطفیٰ حل ہے. نہ سائنس کے پاس ہے, نہ 1 2 3 کے پاس ہے, نہ ABC کے پاس, نہ مولویوں کے پاس. حل صرف اور صرف جون صاحب اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. اس لیے ہم نے اس دن بھی یہ بات کی اور آج بھی ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے. یہ تقریریں آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں, یہ ہماری بڑی دور تک جاتی ہیں. یہ لائیو بھی جا رہی ہوں گی, لکھ رہے ہوں گے اندر بیٹھ کے کافی لوگ, ریکارڈنگ کے آن کر کے موبائل انہیں جیبوں میں ڈالے ہوں گے. ان کو بڑا شوق ہے نا, پتہ ہے, لبیک والوں کی لسٹیں بنائیں, انہوں نے گرفتار کرو, کیونکہ حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کمال نہیں ہے تھانے بہ کے دفتر بہ کے 9:30 او بندہ لکھتا ہے جس کو منہ دھون دا بھی نہیں پتا, جڑا سال ہی 2 باری بڑا اوکھا مسیدی وردہ ہے نا کہ زنانی بھی تانے دے گی, تو محلے والے بھی سوچیں گے پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں, خالی عید پڑھنے واسطے جانا ہے. تو وہ کہتا ہے فلاں امام صاحب کا نام لکھتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی مصلی رسول کے اوپر گزار دی, ان کا نام لکھتے ہیں جنہوں نے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا. میں کہا جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں, اور نام لکھتے ہیں جناب پیر صاحب کا نام لکھ لیں, حضرت صاحب کا. ہم کہتے ہیں جانچ پرکھ ہے اوروں کی, یہ بھی سوچے خود کیا ہو. میں کہا اپنے گربانہ دے اندر بھی جھانکو, 9:30 لکھ دو, یہ بھی تو سوچو کہ تسی کی ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو لسٹیں بنانے کا اتنا شوق ہے, آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب لسٹیں بنانے کا وقت آ گیا. جب تسی جنے ہو نا کہ تواڈے سینے دے اندر کوئی ایمان دا کوئی ذرہ ہے, کوئی تواڈے دل دے اندر مسلمانوں دا کوئی دکھ درد ہے, بیت المقدس کی کوئی تڑپ ہے, کوئی محبت ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں بنائیں لسٹیں, اور وہ لسٹ گیزٹ آف پاکستان میں بھی شائع کریں, نیٹ پہ بھی اتنے وائرل کرو, حکومتی سطح پہ لسٹ بنائیں.
اور لسٹ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے لسٹ برائے مجاہدین اسلام، روانگی فلسطین بسلسلہ فتح بیت المقدس۔ لسٹ ہونی چاہیے بابا جی، نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں پریشان بہ گئے ہو، آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو ادھر ہی جوان آنا اسے سارے جان گے بس ختم، بات ختم، ٹھیک ہے، بات میں نے کر دیا، تقریر ختم ہے۔ لسٹ بنائیں اور حکومتی سطح پہ آپ لسٹ بنائیں، اور سب سے اوپر نام، سب سے اوپر نام، جو جتنا بڑا افسر ہے اس کا نام اتنا اوپر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئی جی پنجاب کا نام سب سے اوپر، نیچے سارے آر پی او، ڈی آئی جی، ڈی پی او، ڈی سی او جتنے بھی ہیں انہاں دے بھی نام، انہاں سارے نے اسی نام لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اس واسطے یہ دین نہیں آن دیتے، انہاں کی پتہ ہے سانو چھٹی کوئی نہیں ملنی، کیوں؟ تسی پوری زندگی تنخواہ کھان واسطے بھرتی ہوئے ہو، تسی پوری زندگی ڈالے دسن واسطے بھرتی ہوئے ہو، تھانے داریاں ادھر دسیاں ہوں، لے جاؤ نا ڈالے فلسطین دی طرف، اکٹھیاں کرو کڑیاں کلاشن کوفاں اور ساری نفریاں سارے ڈالے، چلو نا یہودیاں دی طرف، ساڑھے ہوتے کریک ڈاؤن کر دے ہوں، جڑے بڑھو کرو یہودیاں دی ہوتے کریک ڈاؤن، مولوی آستے پیرہ آستے سادات آستے کڑیاں ہیں نے گولیاں ہیں نے، چلاؤ نہ جا کے یہودیاں دی ہوتے گولیاں، اسی بھی توڑے نال جان آستے تیار ہیں۔ جتنا بڑا افسر ہے اتنا اوپر نام ہونا چاہیے، کسی نو بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ جے ساڑھی حکومت آئی اسی خدا دی قسم سارے انہوں لے کے جا گئے، سارے انہوں۔ میرے کول بندہ آگے اس کہا جی آپ بھی پولیس میں انسپیکٹر رہے ہیں اور آپ تو دفتی امور کو سمجھتے ہیں، دسو جی سرکاری بندے سارے چلے جان گے، افسران ملازمان سارے جہاد آستے، دفتر کون چلائے گا؟ میں کہا اس دا بھی اسی حل دسنے ہاں، جتنے بھی سرکاری افسران اور ملازمین ہیں نا جنہیں گھر بہ کے پینشنہ کھا رہے ہیں انہاں کے اسی بٹھاواں گے دفتران دے اندر، تو دفتر چل جان گے نا جی۔ ایک اور لسٹ بھی ہونی چاہیے، مولوی ظاہری گل ہے ہم بھیجنے والے ہیں، تقریریں ایسی کیتیاں اے چلے جان گے اسی پیچھے تقریریں کریے، نہیں ہم بھی جائیں گے، ہمارا تو اعلان ہے نا بیک ایسے بھی 15 لاکھ بندے بھیجے گی، اے جو لوگ ایک کہندے سے نا اے تنظیم سازیاں کیوں کرتے ہیں؟ یونین کونسل پہ بھی آپ لوگ عہدے بنا رہے ہیں اور سٹی پہ بھی یونین کونسلان تے بھی اور تھلے گران لیول تے بھی تسی تنظیم سازی کر رہے ہو، اے عہدے کیوں دے رہے ہو، تسی باڈیاں کیوں بنا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم سمجھ آئیے اے عہدے اس واسطے بنا رہے ہیں نا سارے کی اسی فلسطین بھیجاں گے انشاءاللہ، اے تنظیم سازی اس مقصد واسطے ہو رہی ہے حضور کی دین کی سربلندی کے لیے۔ آگے ایک اور لسٹ بھی ہونی چاہیے، سارے پیران نہیں بیٹھے ہو نا جی ماشاءاللہ، ہم بھی الحمدللہ بابوں والے بیٹھے ہیں، اسی بڑے سچے تے پکے رضوی ہاں، ہمارے اپنے آج سے قریب 120 سال پہلے ہمارے اپنے بزرگ جن کی ہم اولاد ہیں وہ پیدل گئے تھے بریلی شریف پاکستان سے، وہاں سے اعلیٰ حضرت سے آپ نے خلافت بھی اعلیٰ حضرت نے عطا کی، ان سے آپ نے سبق بھی پڑھے تھے جا کے، ہاں تو اسی بڑے پکے تے سچے اسی الحمدللہ سے رضوی، ٹھیک ہے جی، تو اسی سارے منن نالے ہیں اور اسی بڑے کٹر رضوی ہیں، سارے بابوں کے ماننے والے ہیں۔ اگلی لسٹ بننی چاہیے، لسٹ بڑھائے مشائخ اعظام، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جتنا بڑے پیر صاحب اتنا اوپر نام، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جتنے زیادہ مرید ہیں اتنا اوپر نام، جتنے زیادہ مرید ہیں اتنا اوپر نام، کیوں؟ تواڈے کول پاور جو زیادہ ہے، تواڈی فالوئنگ جو زیادہ ہے، لوگ تانوں مندے نے، تو سارے مشائخ اعظام کو بھی جانا چاہیے، صاحبزادہ والا شان کو تو کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آپ سب کو بھی جانا چاہیے، سارے مولویوں کو بھی جانا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی جانا چاہیے، تو انشاءاللہ جب چلیں گے تو پھر گل جون سی ہے وہ بن جائے گی، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، اسی خالی یہ کہنے عدل مساوات کا نظام ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ہم خالی اتنی بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جتنی تنخواہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی ہے اتنی میری تنخواہ لا دو، اسی یہ کہندے ہیں جتنی صدر وزیر اعظم دی تنخواہ کتنی ہوئے گی جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی ہوئے گی، جے تہاڑی تنخواہ لکھاں نے تو پھر دیہڑی دار مزدور دی بھی لکھاں ہی تنخواہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تسی سارے حق لال کماندے ہو، جو چھوٹے جتنے بھی ملازمین ہیں تسی چند ہزار تنخواہ لے کے جیب تو پیٹرول پا کے دفتر جا سکتے ہوتے، آئی جی تے ڈی پی او کمشنر لکھاں روپے تنخواہ لے کے اے جیب تو پیٹرول پا کے دفتر کیوں نہیں جا سکتے؟ انہاں دے پیٹرول بند ہونے چاہیے نہیں کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بس اتنی گل کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس کی کون سی خدمت ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اس کی مہینے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40 لاکھ روپے، کون دے رہا ہے؟
صدر دا پیو دے رہے وزیر اعظم دے رہے اسی دے رہے. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ دن رہیں نہ سیاہ کار رہے. اسلام میں خود معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پیر صاحب بھی ماشاءاللہ دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں. جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ٹول ٹیکس، جتنے ٹیکس نے شریعت کے اندر انہاں دا کوئی وجود نہیں ہے. ایک کڑی ظلم ہے بندے نو کول کھان واسطے روٹی نہیں فاقہ پیا ہے تے حکومت اس دا بھی خون چوس کے حکومت ٹیکس لے رہی ہے. حکومت کہندی ہے، دین کہتا ہے 2.5 روپے 2.5% ٹیکس. 100 روپیہ تہاڈے کول ہے جے تسی سوکھے ہو صاحب نصاب، 2.5% آپ دیں گے ریاست کو، 97.5 آپ اپنے پاس رکھیں گے. بدلے میں پھر ریاست کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ 7 گنا بڑی ریاست ہے ملک پاکستان سے، کہ آج کوئی کتا فرات کے کنارے بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے. 2.5% دیں گے، کتا بھی بھوکا نہیں مرے گا. یہ نظام ہم کہتے ہیں کہ جو نظام آنا چاہیے. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ سارے بولو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ مساوات اور عدل کا نظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جے اسی سارے تسی پیسے دیں ہو ٹیکس ہزاراں، پتہ ہے ہر بندہ 100 روپے کما رہے ہو، گھٹ تو گھٹ تسی 60-70 روپے ٹیکس دے رہے ہو. خون پسینے کی کمائی ہے نا، حلال کی کمائی ہیں. آپ میں سے کون شخص یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے خون کی حق حلال کی کمائی آپ دیں اور ان پیسوں کی کوئی بندہ شراب پی جائے؟ تسی یہ چاہندے ہو؟ اچھا یہ چاہندے ہو کہ بچوں دا پیٹ کاٹ کے خون پسینے دی کمائی تسی کسی بندے نے دیو او جا کے زنا کر لے؟ جتنے تو آڈے ٹیکس جا رہے ہیں دسو جی وقت حاکم شرابہ نہیں پی رہے؟ بولو جی زنا نہیں کر رہے، کریاں نہیں نچا رہے، تو آڈا پیسہ کدھر گیا؟ کم سے کم 7-8 بجٹ ملک پاکستان میں پاس ہوئے ہیں. ان کوئی بندہ کہے گا سیاسی گل ہے تو تسی سانو ایمانی گل سکھا دو. 7-8 بجٹ پاس ہوئے ہیں ملک پاکستان میں. کوئی ایک بندہ مسجد اندر باہر سے بھری ہے وہاں تک، کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے یہ بتائے کھربوں روپے کے بجٹ پاس ہوئے ہیں 7-8 بجٹ ملک پاکستان میں. 1 روپیہ مسجد واسطے رکھا گیا ہے؟ بولو جی 1 روپیہ کسی مدرسے کے لیے رکھا گیا ہو؟ 1 روپیہ حضور کی عزت کی پہرے داری کے لیے رکھا گیا ہو؟ ہاں پیسے رکھے گئے فنکاروں کے لیے، سینمے کے لیے، فلم انڈسٹری کے لیے، گٹر کے ڈھکنوں کے لیے، گردواروں کے لیے، مندروں کے لیے، جو فلموں میں کام کرتی ہیں ناچتی ہیں لڑکیاں ان کو فنڈ دینے کے لیے. ان سارے کاموں کے لیے تو آپ نے فنڈ رکھے، ان سارے کاموں کے لیے تو آپ نے فنڈ رکھے. اگر نہیں رکھا گیا 1 روپیہ بھی دین کے لیے نہیں رکھا گیا، 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے نہیں رکھا گیا. کہاں چل دیے آپ سب؟ اور کدھر چل دیے؟ کہاں چل دیے؟ تو اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ. ادھر سارے نے مننا ہے، یہودی بھی مننے گا، گستاخ بھی منن گے کہ رب ہی خالق کی کیا، یا رسول اللہ آپ ہی تو وجہ تخلیق کائن، اللہ کے رسول نہیں مانیں گے. اس لیے جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے، امیر المجاہدین فرماندے سے صدیاں رکھتی ہیں اس کے اوپر دوبارہ نور آتے آتے. ہماری محنت اس لیے ہے، پیر صاحب نے مجھ سے پہلے بیان فرمایا، ہم نے اتنی زیادہ دیر رکھتا کہ میں نے بھی آگے فیصلہ آباد جانا ہے، وہاں بھی عشاء کے بعد بیان ہے. اتنا سارا کچھ تانوں کرن دی گلنا، یہ سارا کچھ کرن دا مقصد یہی ہے، صرف اور صرف کرنے آتا کہ میں یقین کریں میری اتنی میں بخار سی طبیعت خراب سی کہ میں سفر نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے دن رات دین دے خاطر چاہ رہے ہیں. میرے اکیلے اوپر اتنے پرچے ہیں مجھے نہیں پتا سی آج تک جتنے تسی بیٹھے ہو کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے ضلع جہلم کے اندر جس نے مجھ سے زیادہ جیل کاٹی ہو، جس نے مجھ سے زیادہ پرچے جھلے ہوں. اسی تانوں آج تک ایک کیا ہے کہ یار میری جگہ ایک باری تسی بابا جی پرچہ کٹا دو. اسی ایک باری کیا ہے یار ساڑھے گھر ریٹ پیندے نے تسی پوا لو، میری جگہ ایک باری تسی جناب جیل چلے جاؤ. اسی کہندے اسی سارا کچھ کرن واسطے تیار ہاں، سارا کچھ اسی برداشت کر رہے ہیں. کم سے کم جو دین ایمان کا جو سب سے نچلا سطح ہے اس میں تو آپ آئیں. اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل کے اندر تو برا جانے. کم سے کم لڑکیاں نچانے والے کو آپ یہ تو کہیں کہ یہ لڑکیاں نچاتا ہے، اس کو یہ تو نہ کہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست بنائے گا. کم سے کم جو سود کا نظام رائج کرتے ہیں، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے، آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے. کم سے کم غلط کو غلط تو کہیں، دل کے اندر تو اس کو برے کو برا تو مانیں. کم سے کم اتنا تو کریں. پیسے تو ہاڑے نے سانو نہیں تسی دینے، اسی تقریراں دے بھی نہیں لیندے. اسی تو اتنا کہندے ہیں کہ خدا دا واسطہ جو پیسے تو ہاڑے کول نے نا، اے حضور دا صدقہ ہے، اے حضور دے دین دے اوتے خرچ کرو.
دنیا داروں تے خرچ نہ کرو. آج آپ کے پاس زبان ہے, آج جسم ہے, جند ہے, جان ہے, آج یہ سب کچھ حضور کے دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں. آج واپس لوٹیں, آج واپس لوٹیں. نہیں تو نہیں تو پھر تانوں گلاں ساڈی پتہ کس دن یاد آن گیا. جس طرح غزہ دے اتنے گولا پی رہے نا, گولے پیندے نے بم. اللہ نہ کرے تواڈے اتنے جدو گولا پینا نا ساڈے اتنے جیلم پنڈ دادن خان, جدو نہ گھر رہنا ہے نہ کچھ رہنا ہے, پھر تانوں اس مولوی دی آوازاں کنے سنائی دین گیا. تسی کہو گے وہ مولوی آیا سی, اسی تو اس ٹائم کہندے سے مولوی پاگل سی, سیاسی سی, مولوی گلاں ٹھیک کر کے گیا سی. اس ٹائم بننا کچھ نہیں ہے. جس ٹائم سامنے اپنے دودھ پیتے بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہم نے لاشیں دیکھنی ہے نا, یہودی سامنے چڑھ آئے گا, یہاں سے ہندو آ جائے گا, اس دن تسی کہو گے او مولوی ٹھیک کہندا سی کہ حضور دا دین لے کے آؤ, مولوی ٹھیک کہندا سی کہ غوری حتف شاہین حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں دو. اس وقت تانوں یاد آنا او یہودی آ گئے. تسی کہو گے او مولوی ٹھیک کہندا سی کہ اج اٹھو حضور کا دین لے کے آؤ تاکہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں. جس دن گولے پھٹن گے نا سر دتے آن گے, جدو ہر شہر گھر شہر ملیا میٹ ہو جانا, اس دن تسی کہو گے اے مولوی گلا ٹھیک کرتا سر. لیکن آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آپ میں سے اگر کسی شخص کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو, بری تو نہیں لگی, جے لگی ہے تو کوئی معذرت نہیں ہے. اسی گلاں جو بھی کیتے ہیں اسی اللہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق ہی کیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس ساتھ حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہوں, حضور کے ساتھ انیہ محبت توبہ کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت.